من رد عن عرض اخی رد اللہ عن وجہ النار یوم القیامہ. جو شخص اپنے بھائی کے چہرے سے کوئی مشکل دور کرتا ہے، یعنی وہ پریشان تھا، اس سے پریشانی کو دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو اس کے چہرے سے دور کر دیں گے. میرا بندہ تو جہنم نہ دیکھے، تو نے میرے بندے کے لیے آسانی کریٹ کی تھی. الجزاء من جنس العمل. اور جو اللہ کو یاد کرتا ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، یعنی اگر ہم اسپریچول سائڈ پہ آ جائیں تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ فاذکرونی یذکرکم. تو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. حدیث میں کیا آتا ہے؟ فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِي ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي. جس سے تم کرو گے میں اس سے تمہارے ساتھ کروں گا. تو مجھے اپنے پرائیویسی میں یاد کرو گے، سیلف میں یاد کرو گے، میں تمہیں اپنے نفس میں یاد کروں گا. وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ. اگر تم کسی گیدرنگ میں یاد کرو گے ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُ. میں ان سے بہتر گیدرنگ میں، یعنی ملائکہ گیدرنگ میں یاد کروں گا. اللہ اکبر. اور میرا بندہ جب میرے پاس ایک انچ بڑھتا ہے، یعنی ایک انچ بڑھنے کا مطلب ہے کہ جب صدقہ کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، چھوٹی حرکت بھی کرتا ہے بے شک، تو میں اس کے پاس ایک آرمز لینتھ بڑھتا ہوں. جب میرا بندہ آرمز لینتھ بنتا ہے تو میں اس کے پاس بالشت بڑھتا ہوں. اور جب میرا بندہ چل کے آتا ہے، میں دوڑ کے آتا ہوں. سو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی کرتے ہیں جو ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یعنی اینڈ جو یعنی یہ جو میں آپ کو ڈفرینٹ پرنسپلس بتا رہا ہوں نا، یہ ایسے ہی ہے کہ اف یو ڈو گڈ، گڈ ول بی ڈن ٹو یو. ایک نان مسلم بھی حدیث میں کیا آتا ہے؟ اف اے ڈس بلیور ڈز گڈ، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں ہی کھانا دیتے ہیں، اس دنیا میں ہی اس کو عطا کر دیتے ہیں. بٹ اگر ایک مسلمان، لیکن اس نان مسلم کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہوگا، نتھنگ ایٹ آل. لیکن مسلمان جب خیر کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جو یہ نیک عمل ہے آخرت کے لیے سیو کر لیتے ہیں، اور اس نیکی کی وجہ سے اس کو دنیا میں بھی کچھ نہ کچھ عطا کر دیتے ہیں، اس کی دنیا بھی آسان کر دیتے ہیں. ایون توحید، سبحان اللہ، جو شخص ایک اللہ کی وحدانیت اقرار کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن لوگ گیدر کریں گے، اور جو لوگ سورج کی عبادت کرتے رہے، سورج کو بھی جہنم میں ڈالیں گے، ان کو بھی جہنم میں ڈالیں گے. فالو دس، جو تم دنیا میں کرتے رہے اب اس کو فالو کرو. جو لوگ چاند کی عبادت کرتے رہے، چاند کو بھی جہنم میں ڈالیں گے اور ان لوگوں کو بھی جہنم میں ڈالیں گے. وقودہ الناس والحجارہ، جہنم کا جو پارٹ ہے وہ انسان اور یہ بڑے بڑے پتھر اور پلانٹس ہوں گے. اور جو شخص کسی ٹائرنٹ کو فالو، یعنی کسی ظالم فرعون ہے یا کسی کو فالو کرتا رہا، لات منات عزا کو، وہ اس ٹائرنٹ کے ساتھ ہی، لات منات عزا خیر نیک لوگ تھے، اس ٹائرنٹ، اس ظالم، اس فرعون، اس دجال کے ساتھ ہی جہنم میں جائیں گے. اور پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ کچھ لوگ رہ جائیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے پاس آئیں گے اور اپنی اصل شیپ میں آئیں گے، ان اس فل فارم، اور کہیں گے آئی ایم یور لارڈ. اور وہ کہیں گے بھلا یا رب، تو ہمارا رب ہے. لوگوں نے اللہ کو توحید سے پکارا، کسی اور کی عبادت نہیں کی، نہ کسی کو مشکل کشا، نہ حاجت روا، نہ بگڑی بنانے والا، نہ غوث اعظم، صرف اللہ سے مانگا، تو دے ول فالو اللہ سبحانہ تعالیٰ ٹو جنہ. اللہ تعالیٰ یعنی ان کو جنت میں داخل کر دیں گے. اور جو شخص، یعنی کارما کی بات کریں، وٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ، جو شخص انفاق کرتا ہے اور جو روکتا ہے اس کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوگا. ایک حدیث میں آتا ہے یا ابن آدم انفق علیک، اے آدم کی اولاد تو خرچ کر، تجھ پہ خرچ کیا جائے گا. اور ایک حدیث میں آتا ہے صبح جب ہوتی ہے 2 ملائکہ اناؤنسمنٹس کرتے ہیں. اور ایک تو حدیث میں آتا ہے کہ جب بھی صبح ہوتی ہے نا، روزانہ صبح 2 ملائکہ آتے ہیں اور اناؤنسمنٹس کرتے ہیں، اللہم اعطی منفقا خلفا، اے اللہ جو خرچ کرتا ہے تو اس پہ خرچ کر. ویقول الآخر، دوسرا کہتا ہے اللہم اعطی ممسکا تلفا، اے اللہ جو روک کے رکھتا ہے تو بھی اسے روک کے رکھ. اللہ اکبر. روزانہ ایسا ہوتا ہے، روزانہ ان آوازوں کو سنیں اس حدیث کے مطابق، ان پہ یقین رکھیں. من بن اللہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو دنیا میں مسجد بنائے گا، جو ایک اچھا کام کرے گا، یعنی ہم وٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ کی بات کریں نا، جو مسجد بنائے گا، چاہے ایک پنکھا کیوں نہیں لگوا دیتا، چاہے ایک اینٹ ہی کیوں نہیں ڈونیٹ کرتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت میں سے گھر تعمیر کر دیں گے. اور سبحان اللہ، جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ سے ملنا چاہتا ہے، اور جو اللہ سے نہیں ملنا چاہتا، اس کا بھی سے معاملہ ہوتا ہے. جب انسان کا، مومن کا، یعنی حدیث میں کیا آتا ہے، فالمؤمن اذا حضر الموت، جب مومن کا موت کا وقت آتا ہے، بشر برضوان اللہ و کرامہ، اس کو بشارت دی جاتی ہے اللہ کی بشارتوں کی اور کرامتوں کی. فلیس شیء احب الیہ مما امامہ، اس کو کوئی چیز اور آج تک اتنی پسند نہیں آئی تھی جتنا اس کے سامنے
وہ دن آنے والے ہوتے ہیں کہ اس کے کمال کے دن. والکافر اذا حضر بشر بعذاب اللہ وعقوبتہ. جب کافر ہوتا ہے، جب وہ مرتا ہے تو اس کو بشارت دی جاتی ہے، خوشخبری دی جاتی ہے عذاب کی اور پنشمنٹ کی. فلیس شیء اکرہ الیہ مما امامہ. اس کو آج تک کوئی چیز اتنی ناگوار نہیں گزری، اتنی بری نہیں لگی ایکسیپٹ اس کے جو اس کے سامنے آ رہا ہے، یعنی جو عذاب اللہ کا ویٹ کر رہا ہے. اور پھر کہا فمن احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ. جو اللہ سے ملنے کی محبت کرتا ہے اللہ سے ملنا چاہتے ہیں، اور جو اللہ سے نہیں ملنا چاہتا، اللہ سے ملنے کی نفرت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اسے نہیں ملنا چاہتے ہیں. And the same matter goes for if you please people and displease Allah subhanahu wa ta'ala, اللہ کہیں گے دفع ہو جائے یہاں سے. And if you please people, معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ کو ایک لکھا اور کہا کہ مجھے نصیحت کریں اور میک شور کہ بہت زیادہ مجھ پہ بھاری نہ ہو. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنا من التمس رضا اللہ بسخط الناس کفى اللہ مونۃ الناس. جو شخص لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کو بھی اسے راضی کر دیں گے. اور حدیث کے سیکنڈ پارٹ میں آتا ہے وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَاءَ النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ. جو لوگوں کو راضی کر کے اللہ کو ناراض کرتا ہے، لوگوں کو پریفرنس دیتا ہے اللہ کے اوپر، اللہ اس کو لوگوں کے حوالے پھر کر دیتے ہیں. یعنی پھر تو لوگوں کے حوالے، اور پھر لوگ بھی ان سے کبھی راضی نہیں ہوتے. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے سبحان اللہ کہ جو شخص لوگوں کا مال لیتا ہے کہ ان کو واپس کر دے عد اللہ عنہ، اللہ اس کے بہاف پہ ان لوگوں کو واپس کر دیتا ہے. اور جو لوگوں کا مال لیتا ہے کہ وہ کھا پی جائے اور واپس نہ کرنے کی نیت سے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بخاری کی حدیث ہے اس کو ضائع کر دیتے ہیں. اور سبحان اللہ there are so many احادیث. ایک بھائی تو مجھے بتا رہے تھے کہ یعنی اگر ہم چاہتے ہیں ہماری بہنوں پہ نظر نہ اٹھائے کوئی، ہم بھی اپنی نظر نیچی کریں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر والوں کی حفاظت کی جائے تو ہم بھی اپنی نظروں کی حفاظت کریں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں. اور آخری ایک بات کرتے ہوئے ایک دو بات نہیں کرتے ہوئے واقعہ سنا کے ختم کرتا ہوں. اور یہ کہ سبحان اللہ ایک بھائی مجھے بتا رہے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ تو ہاں بھائی جب میں باہر ابراڈ گیا نا پڑھنے کے لیے، اب یقین جانے میں بہت سارے گناہوں، یعنی تقریباً بہت سارے گناہوں سے بچ گیا. اور اس کی ریزن کیا تھی؟ میری ماں کی مجھے آخری ایڈوائس. اور جب میں جا رہا تھا تو ماں نے مجھے کہا تھا کہ بیٹا تیری بہنیں ہیں، الحمدللہ آج تک ان کو کسی نے بری نظر سے نہیں دیکھا، اور آج تک کوئی کمپلین نہیں ہے کہ کسی نے ان کو چھیڑا ہو یا آواز کسی ہو. کیونکہ جب تیرے دونوں بھائی پڑھنے باہر گئے تھے تو انہوں نے اپنے دین اور اپنے ایمان کی اور اپنی نظروں کی حفاظت کی تھی. اب تو باہر جا رہا ہے، اگر پیچھے تیری بہن کو کسی نے چھیڑا نا تو یہ پتہ ہمیں چل جائے گا کہ تو نے مکالا ملا باہر جا کے، تو نے باہر جا کے منہ کالا کیا. سبحان اللہ. اور کہتے ہیں اس چیز مجھے بچا لیا کہ اب اگر میری بہنوں پہ کسی نے بری نظر ڈالی یا ان سے مس ٹریٹمنٹ کی تو ایسا ہو جائے گا. اور ایک شخص تھا، مجھے بھائی بتا رہے تھے کہ وہ لوگ اس سے کہتے تھے کہ مت کرو، مت گناہوں میں پڑو، تمہارے گھر پہ بھی آئے گا. واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ. وہ کہتا میری بہنیں ہی نہیں ہیں، ہم تو صرف بھائی ہیں، کیا ہوگا مسئلہ. اور وہ بڑا انسان تھا، اور وہ پاکستان اسلام آباد میں نہیں، باہر کی بات ہے. تو وہ گناہوں میں پڑ گئے، ملٹیپل بردرز تھے اور سارا. اینڈ سبحان اللہ واٹ ہیپنڈ واز کہ دیئر مدر رین اوے ود سم ون ایلس. سبحان اللہ، اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے. اپنی نظروں کی حفاظت کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بہنوں کو کوئی نہ دیکھیں. اپنی عصمت کی حفاظت کریں اگر آپ چاہتے ہیں، اپنی وائف کو نہ چیٹ کریں اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی وائف آپ کو نہ چیٹ کریں. اپنے حلال کمائیں اور گناہوں سے بچیں اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے اولاد نیک ہو. بہت ریئرلی ایسا ہوتا ہے کہ یعنی مسلمانوں میں جنرلی کہ باپ نیک ہو اور اولاد گناہ گار ہو، اور اگر باپ گناہ گار ہو اولاد نیک ہو جائے.